صحیح البخاری حدیث نمبر 52۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو زمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے خاص اپنی تخت پر بٹھاتے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو، میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں نے ان کے ہاں 2 ماہ تک اقامت پذیر رہا۔ پھر انہوں نے فرمایا، جب وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سا نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیعہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے اور نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے، لہذا آپ خلاصے کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں، اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق بھی پوچھا، تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟
انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا اور شراب سازی کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کردہ پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس نفقے پر ضرور عذر دیا جائے گا جس میں تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت زریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیرخواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58۔ زیاد بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت زریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ عنہ سے سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسروں امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائیں گے۔ پھر فرمایا اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا۔ پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی، مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور منبر سے نیچے اترے۔